سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو علم پہنچانے کے لیے، آپ کو اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آج کل آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کو کس طرح ریز کیا جائے، ان کی نشو و نما کیسے کی جائے، ان کو کس طرح سے اپنے حساب سے ان کو سسٹم کا عادی بنایا جائے تاکہ آپ اور آپ کا بچہ دونوں سکون میں رہیں، غصہ، جھنجھلاہٹ، گرمی اس سب چیز سے دور رہیں، بلکہ آپ اپنے بچے کو انجوائے کریں اور اپنے بچے سے خوش ہوں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بچے کے جو یورین اور اسٹول کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس کے مسلز اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے اپنا روک سکے، یورین روک سکے یا اسٹول روک سکے، تو آپ کو خود اس کو سسٹم کا عادی بنانا پڑے گا کہ کس وقت آپ یہ چاہیں کہ بچے کو، شروع میں تو کئی دفعہ لے جانا پڑتا ہے واش روم، پھر اس کے بعد بچے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ان کے مسلز بھی تھوڑے سے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو 2-4 گھنٹے کے لیے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ روک سکتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو روزانہ ایک مخصوص وقت پر، جیسے آپ نے ٹائم باندھ لیا ہے مثلا صبح کے 7 بجے اور یا 8 بجے، اور جو ہے اس کے بعد آپ 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، اس طرح سے آپ نے ٹائم باندھا ہے، تو آرام سے بچہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ صبح کے وقت پہلے فیڈ کے بعد تو وہ ضرور ہی اخراج کا عادی ہو جائے گا۔ بچے کو مخصوص ٹب یا بچوں کی کموڈ پر بٹھائیں۔ اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کی پشت اور سر کو سہارا دیے رکھے۔ اگر بچہ ایسا نہ کرے تو 10-15 منٹ سے زیادہ دیر تک ٹب یا کموڈ میں بٹھائے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دن میں 2 دفعہ یعنی صبح و شام یہ عمل کرتے رہنے سے بچے کو بالآخر اس طرح سے فارغ ہونے کی عادت پڑ جائے گی۔ اس طرح کی عادتیں ڈالنے کا آغاز 4 سے 6 ماہ کی عمر سے کیا جائے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ بعض اوقات بچے عادی ہونے میں کچھ وقت لگا دیتے ہیں۔ کچھ مائیں بچوں کی طرف سے ایسی عادتوں کے جلد آشنا نہ ہونے پر باقاعدگی چھوڑ دیتی ہیں، چنانچہ ان کے بچے 2-3 سال تک بھی بستر گیلا کرتے رہتے ہیں، اور پھر اگر آپ بچوں کو ڈانٹیں اور بچوں کو ماریں اور جھنجھائیں تو پھر اپنے آپ ہی کو دوش دیجیے گا، بچوں کو نہیں دیجیے گا۔ کچھ بچے زیادہ دیر تک اپنے مثانے پر قابو نہیں رکھ سکتے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ بلیڈر کی جسامت چھوٹی ہونا ہے اور مسل زیادہ ریلیکس ہونے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یورین ہے اس کے بننے کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ کچھ بچوں کے بلیڈر کے جو مددگار مسلز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات میں بہت سے بچے بہت زیادہ سوتے ہیں۔ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یورین پاس ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اکثر تو نہیں لیکن کبھی کبھار کہ ان کا بلیڈر یا یورین کی جو نالی ہے اس میں کوئی خرابی یا نقص ہو سکتا ہے جو یورین پر قابو پانے کے نظام کو کمزور کر رہا ہے۔ کچھ نقائص تو بہت معمولی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت پیچیدہ نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ ایسی صورتحال میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کے مشورے اور علاج پر پوری طرح سے عمل کریں۔ بعض اوقات شیرخوار بچے ہی نہیں، بڑی عمر کے بچے، یہاں تک کہ کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب جسمانی ہی نہیں نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کبھی مایوس ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، اور عدم تحفظ کا احساس اس نفسیاتی کیفیت کو جنم دیتا ہے جو یورین کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ
1 سال کا ہو گیا اور جس طرح سے آپ اس کو عادت ڈالنا چاہ رہی ہیں اس کو عادت نہیں پڑی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آپ کی کوتاہی ہے جیسے آپ نہیں ڈال سکیں عادت، یا پھر بچے کو کوئی مسئلہ ہے. تو دکھا دیجیے ڈاکٹر کو، کوئی ایسے بڑی بات نہیں ہے، ڈاکٹر دیکھ کے بتا دیں گی کہ آپ کے بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہے، ورنہ پھر وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی. اور نہیں تو آپ ہماری یہ ویڈیوز کئی دفعہ سن لیجئے، تو آپ جو ہے نا بچے کو صحیح طرح ہینڈل کر سکیں گی اور اس کو صحیح طرح سے اس چیز کا عادی بنا سکیں گی. بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے ان مسائل کو کہ بچے کو پوٹی ٹریننگ کس طرح کی جائے. آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ خواتین جو ہیں ڈائپر استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ڈائپرس کی آسانی کی وجہ سے وہ بہت عرصے تک پوٹی ٹریننگ نہیں کرتی، اور 3 سال تک بچے جو ہے وہ ڈائپر پہنے گھومتے رہتے ہیں. اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ڈائپر کے کیا نقصانات بھی ہیں. خاص طور پر لڑکوں میں ڈائپر کے بڑے نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈائپر اگر لگا ہوا ہو تو اس میں جو کچھ بھی بچہ خارج کرے گا وہ وہیں پہ پڑا رہے گا، اور وہ انفیکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ فضلے میں بے شمار جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم جو ہے پیشاب کی نالی سے بچے کے جسم میں داخل ہو کر یورینری انفیکشن یا کڈنی انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں، گردوں کا انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچے کے جو جسم کے جو ٹیسٹیکلس ہیں اگر وہ بھی جسم کے ساتھ چپکے رہیں گے تو ان کی بھی جو ہے گروتھ میں اور ان کے فنکشن میں فیوچر میں یعنی کہ مستقبل میں فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی کافی تحقیق ہوئی ہے. اس وجہ ضروری ہے کہ بچوں کو جلدی سے جلدی پوٹی ٹریننگ کی جائے اور ڈائپر کا استعمال کم سے کم کیا جائے. لڑکیوں میں بھی یہ مسئلہ بہت ہی سیویئر ہوتا ہے کہ ان کا جو پیشاب کا نظام ہے اور وہ خارج کرنے کا نظام ہے وہ باہر بالکل نہیں ہوتا. اگر فضلہ ڈائپر میں جمع ہے تو ڈائپر سے جراثیم جو ہے وہ یورینری بلیڈر میں مثانے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کڈنی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اس سے بچیں. ایک تو یہ کہ اس میں اخراجات آپ کے بڑھیں گے، ڈائپر کوئی سستے تو نہیں آتے، اور یہ کہ ضرورت کے وقت تو ٹھیک ہے، آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، کہیں پر کسی ایسی محفل میں شریک ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کو وہ ضروری ہے کہ آپ ڈائپر بچے کے لیے استعمال کر لیں. لیکن گھر کے اندر ضروری ہے کہ آپ جو ہے ڈائپر کا استعمال کم سے کم کریں، اور جیسے ہی بچہ پوٹی ٹریننگ ہو جائے اور جلدی سے جلدی ٹریننگ ہو جائے اس کی، تو آپ اس سے بچ سکیں. بہرحال یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ اس کے اوپر پیسہ ضائع نہ کریں اور بچوں کی غذا کے اوپر توجہ دیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ بچے یورین اور اسٹول جو ہے نا سب اس کے ساتھ چپکا رہے اور اس کی صفائی نہ ہو. تو بہتر یہ ہے آپ اس کو بار بار سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنا پیسہ بچائیے، اپنے اوپر لگائیے، اپنے بچوں پہ، اپنے خاندان پہ.